اور سول سوسائٹی کو اور میڈیا کو یہ پیغام سمجھنا چاہیے, اور یہ پیغام سمجھ کے پھر آپ اپنا اگلا اسٹیپ لے سکتے ہیں. unless you understand this message, unless you understand what drove the 2024 elections and what happened in it, اس وقت تک آپ مستقبل کا تعین نہیں کر سکتے. میں آپ بتاؤں, ابھی کوئی 10-12 دن ہوئے ہوں گے, 23 فروری کو, 23 یا 22 فروری کو نیو یارک ٹائمز نے فرنٹ پیج پہ جو رپورٹ دی ہے, تو انہوں نے کہا ہے کہ فار دا فرسٹ ٹائم the military establishment of Pakistan has been embarrassed and they don't know how to get out of this mess. یہ اب دنیا کہتی ہے. آپ دیکھیے کہ یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل نے بات کی, امریکہ نے بات کی, EU نے بات کی. انہوں نے فوج کا نام نہیں لیا بیکاز آف ڈپلومیٹک کنسٹرینٹس, لیکن ایک اخبار نیو یارک ٹائمز نے باقاعدہ لکھا کہ اب جو ہے تو فوج جو ہے پاکستان کی وہ بری طرح پھنس گئی ہے. دے آر اسٹک ان اے quagmire. تو اگر تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں the military is now stuck in a quagmire and the elections were rigged, تو پھر آپ کا راستہ کیا ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اب بڑے پارلیمان جیسے بھی آ گیا ہے, whether it is rigged product or whatever it is, ایک پارلیمان آ گیا ہے. اس پارلیمان کو اب جو ہے اپنا اسپیس ری کیپچر کرنا چاہیے. اور کل جو پارلیمان کے اندر کارروائی ہوئی ہے جس میں یہ بات سرسری طور پر کی گئی ہے, آپ سب کو چاہیے اور ہم کو بھی چاہیے کہ ناؤ وی شوڈ میک دیم واک دا ٹاک. اینڈ واٹ از دا ٹاک؟ انہوں نے 3 باتیں کی ہیں. نمبر 1, 9 مئی کے واقعات کی جوڈیشل انکوائری کرائی جائے. نمبر 2, 2024 کے انتخابات کی جوڈیشل انکوائری کرائی جائے. اور نمبر 3, سائفر کیس کی بھی جوڈیشل انکوائری کرائی جائے. آئی تھنک مائی فرسٹ پرپوزیشن وڈ بی کہ چونکہ یہ بات پارلیمان میں ہو گئی ہے, therefore we should make now the political leaders and all the parliament walk the talk. And if they don't walk the talk, you should hold them responsible. تاج حیدر صاحب نے ملٹری بجٹ کی بات کی ہے. It is not only the question of military budget. They have not only acquired financial resources, they have also captured the political power. So today Pakistan's military has captured the commanding heights of economy, and it has already captured the commanding heights of politics. By commanding heights of economy I mean آج پاکستان میں سب سے بڑا کانٹریکٹر پاکستان کا FWO ہے. آج پاکستان کا سب سے بڑا بزنس اینڈ انڈسٹریل اینڈ کمرشل انٹرپرائز جو ہے وہ فوجی فاؤنڈیشن ہے. اور آج پاکستان کا سب سے بڑا جو ریئل اسٹیٹ ڈیولپر ہے وہ DHA ہے. اور یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ کمانڈنگ ہائٹس ہے اکانومی کی, اور یہ اکانومی کی کمانڈنگ ہائٹس ان ایون پلینگ فیلڈ میں ایکوائر کی گئی ہے, ناٹ ان لیول پلینگ فیلڈ. اور یہ بات میں نہیں کر رہا, یہ تو حفیظ پاشا صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. اٹ از ان بلیک اینڈ وائٹ. سو ٹوڈے دی آرمی has captured the commanding heights of economy and it already has captured the commanding heights of politics. اور مجھے یاد آتا ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی کتاب میں لیٹ 70s میں جیل میں یہ لکھا تھا کہ جب آرمیز بہت ہی اسٹرانگ ہو جائے, when they become too powerful and too strong, 3 scenarios are likely to emerge. 3 چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس آرمی کو پھر اپنی سرحدوں کو ایکسپینڈ کرنا ہوگا تاکہ ان کا جواز بنے کہ جی اب تو ایریا بڑھ گیا ہے ہمارا. And he said that in the 20th century this is out of the question. No army can capture the land of another country. دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ آرمی خود یہ ریئلائز کرے کہ now is the time to cut ourselves to size. اور انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے میں پاکستان کی آرمی میں یہ چیز نہیں دیکھ رہا. And the third thing that he said, there is status quo
and there will be an implosion. میں سمجھتا ہوں کہ we are headed in that direction. اور 2024 کے انتخابات جب یہ واضح کر دیا ہے, یہ جو آواز اٹھی ہے, اس لیے میری نوجوانوں سے تاج حیدر صاحب نے ٹھیک کہا کہ نوجوان ہمارا اثاثہ ہے اور سوشل میڈیا. I would not urge the youth to make a wrong use of the social media, but the social media and the youth together is an explosive power. اب جب کہ پارلیمنٹ بن گیا ہے, مزید گفتگو ہوگی جب آپ سوالات کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ let us make the parliamentarians walk their talk of yesterday. Don't let them deviate from that. Now they must set up the judicial commission for these three things and we proceed forward. اور آپ دیکھیں کہ یہ انتخابات تھے 1990 میں کہ کیسے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. ISI نے پیسے تقسیم کیے تھے جب IGI بنی تھی. 600 صفحات کا فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا 2012 کا. یہ 2024 ہے, 12 سال ہو گئے, عمل درآمد نہیں ہوا. میں مانتا ہوں کہ اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا, لیکن میں انہی پارلیمنٹیرین سے ریکویسٹ کروں گا کہ کم از کم پارلیمان میں اس فیصلے پر بحث کی جائے. وہ بحث ہی کافی ہے. جب وہ بحث ہو جائے گی تو خود بخود چیزیں سامنے آ جائیں گی. میں مانتا ہوں کہ پارلیمان کمزور ہے, پارلیمان کسی کا ہاتھ پکڑ کے کچھ نہیں کر سکتی, آواز تو اٹھا سکتی. And I would urge all the parliamentarians, the youth of Pakistan, the civil society and the media to raise these voices. Thank you very much. فرحت اللہ بابر صاحب, تھینک یو سو مچ. آپ نے کہا کہ جیسی کہ کیسی پارلیمنٹ ہے وہ بن گئی, لیکن اس کو ابھی ہمیں ایکسیپٹ کرنا ہوگا. تو محمد شعیب شہین صاحب جو ہیں وہ بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں, اور یہ ان میں سے ہیں جو اس کا وکٹم رہے ہیں. سر آپ کو بات یہ جو شکریہ فرحت اللہ بابر صاحب اور شعیب شاہین صاحب کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. جو اصغر خان کیس کی بات کی, کیونکہ میں نے اس کیس کو بہت فالو کر, میں نے ہیرلڈ کے لیے پیس لکھا تھا, تو ایڈیٹر نے یہ کہہ کے روک دیا کہ اس کی ویریفیکیشن کیسے ہوگی کہ یہ آڈیو جینوئن ہے یا نہیں ہے. آج کا دور ہوتا تو وہ آڈیو چل رہی ہوتی. تو لیکن وہ کیس ایسا تھا کہ اگر اس کیس کا فیصلہ جلدی ہو جاتا تو شاید پاکستان میں جو پولیٹیکل کرپشن اور اس طرح کے پیسے تقسیم کرنے کی چیزیں ہیں یہ بہت پہلے رک جاتی. مجھے اچھی طرح یاد ہے, انٹرویو یونس حبیب تو انٹرویو کبھی نہیں دیتا تھا, لیکن میں انٹرویوڈ اسلم بیگ ظاہر ہے اس مسئلے کو بہت کم بولتے تھے. میں نے اسد درانی کو انٹرویو کیا, میں نے اصغر خان کو انٹرویو کیا, میں نے اس کی وہ جو پوری تحقیقاتی چیزیں تھیں وہ نکالی, اور آئی فالوڈ دیٹ کیس. اور اس زمانے میں سعید الزما صدیقی جب چیف جسٹس تھے تو انہوں نے کہا اگر 12 اکتوبر نہیں ہوتا تو میں اس کا فیصلہ دینے والا تھا, کیونکہ فیصلہ ریزرو ہو گیا تھا. اس کے بعد اس میں ایک سوال تھا جس کا اصغر خان نے لیٹر لکھا تھا, اور اصغر خان نے صرف ایک کوشچن کیا تھا سپریم کورٹ سے کہ جی یہ بتایا جائے کہ ISI کا سیاسی سیل ہے یا نہیں ہے. اور اس سوال کا جواب آنے میں کچھ 5 سال لگ گئے. اور اس کے بعد جب یہ کلوز ہوا ہے کیس, جو آخری جو DGFIA تھے جو مسلم لیگ کے بشیر میمن صاحب, انہوں نے یہ رپورٹ سبمٹ کی کہ جی کیونکہ سپریم کورٹ کی یہ ڈائریکشن تھی یہ طے کر کے کہ 1990 کا الیکشن ریگ تھا, یہ انہوں نے پیسے تقسیم ہوئے. اور پھر FIA کو یہ ڈائریکشن دی گئی تھی کہ جی آپ ان لوگوں کو جنہوں نے پیسے دیے ہیں اور ان لوگوں کو جنہوں نے پیسے دیے ان دونوں کے خلاف کارروائی کی جائے. یہ کہہ کر رپورٹ کو جو ہے وہ کر دیا گیا کہ جی جو لوگ جنہوں نے پیسے دیے تھے ان میں سے بہت سے لوگ پاکستان میں اویلیبل نہیں ہیں. اس میں کسی میجر کا نام تھا, گورنر کا نام تھا. انہوں نے کہا جی وہ لوگ اویلیبل نہیں ہیں اور ٹریسیبل نہیں ہیں. یہ کہہ کر تو اٹ از اسٹل این اوپن کیس. لیکن یہ بحث میں آپ تینوں جو پارلیمنٹیرینز بھی ہیں رہے بھی ہیں کہ جی 1990 کے الیکشن کا اسٹیٹس کیا ہے. If it's an rigged election, it should be treated as a rigged election. کیونکہ سپریم کورٹ کہہ چکی ہے اس الیکشن کو کہ یہ rigged تھا الیکشن. تو یہ میں چھوڑتا ہوں, باقی شعیب شاہین صاحب کی گفتگو. ہاں تو یہ ٹھپے ڈال دو یہ ہو جاتا تھا. لیکن آپ ماشاء اللہ کے زمانے میں کے الیکشنز بھی ہم نے دیکھے ہیں, بس جابق کے زمانے کے دیکھے. 85 بغیر جماعتی تھا وہ بھی دیکھا, ہم نے پارٹیسپیٹ بھی کیا. اس کے بعد 88 سے لے کر آج تک کے سارے الیکشنز کو ہم دیکھتے رہے.
ہر الیکشن میں چوریاں ہوئی ہیں, ہوتی رہی ہیں, مگر وہ چوریاں ہوتی تھیں. آج سر عام آپ کے کن پٹی پہ, پوری قوم کے کن پٹی پہ بندوق رکھ کے طاقتور اور وہ سارے منصف جو کمپرومائز منصف ہیں, اور وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور وہ کرپٹ بیوروکریسی, وہ کہتی ہے ہم سب کچھ آپ کی آنکھوں کے سامنے کر رہے ہیں, جو کرنا ہے کر لو. جس کی ایک مثال کل کا ایک فیصلہ ہے الیکشن کمیشن کا, یعنی آرٹیکل 51 بڑا واضح ہے کہ جس کی جو پروپورشنیٹ شیئر ہوگا جنرل سیٹس پہ جو پارٹی جیتے گی, جتنی سیٹیں ہوں گی اس کو وہ ڈسٹریبیوٹ ہوگا. یہ الگ بات ہے, ہمیں ملنا ہے, پی ٹی آئی کو ملنا ہے, نہیں ملنا ہے سنی اتحاد کونسل کو, یہ اس کو فار دی ٹائم بینگ ہم پینڈنگ کر دیں. یہ کون سا قانون, آئین, وہ رول ہے جو آپ کو اجازت دیتا ہے دوسری پولیٹیکل پارٹی کو دے دو؟ یعنی جس پارٹی کا جتنا شیئر ہوگا جنرل سیٹس پہ وہ اس کے مطابق ملے گا. یہ آرٹیکل 51 میں لکھا ہوا ہے. لیکن یہ کہا گیا کہ نہیں دوسری پارٹی کو دے دو, اور آج ابھی نوٹیفیکیشن کا دینے کا سلسلہ بھی جاری ہو گیا. اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز جو اپنے آپ کو جمہوری کہتے ہیں, ان کی شرم و حیا اور غیرت ہی ختم ہو گئی ہے کہ آپ کا نہیں ہے حق, آپ کو پتہ ہے اس بات کا, اور آپ چلے گئے ہیں. اور اس کے پیچھے بھی سازش ہو سکتی ہے کہ تاکہ 2/3 میجورٹی لے لے اس فراڈ کے ذریعے, اور کسی نہ کسی طریقے سے آئینی ترمیم کر کے, جو کہ افواہیں چل رہی ہیں موجودہ چیف جسٹس کو ایکسٹینشن دے دیں, یا کوئی اس طرح کی کوئی ایسی حرکت کر کے ہم اپنے آپ کو سیکیور کر لیں, اور اس کے بعد یہ سیٹیں چلی بھی گئی تو خیر ہے, آئین میں ترمیم ہو چکی ہوگی. اور صرف یہ نہیں, آپ مجھے بتائیں ماضی میں بھی ہوتا رہا ہوگا, وہ سرفراز بگٹی جس کو آج پیپلز پارٹی نے اپنے گود میں لے لیا, وہ انٹرم سیٹ اپ کا انٹیریئر منسٹر تھا, وہ اپنے کاغذوں میں نیوٹرل تھا, وہ انڈیپینڈنٹ تھا. الیکشن آئے, کاغذات جمع کرانے سے 3 دن پہلے وہ ریزائن کرتا ہے, وہ جاتا ہے الیکشن لڑتا ہے. اور وہ کس کو نہیں پتا وہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک کٹ پتلی ہے. اور کہا گیا کہ جناب اس نئے جو ایک معاہدہ ہوا ہے, اس معاہدے کی روشنی میں جناب ہم پیپلز پارٹی کو دے رہے ہیں. پیپلز پارٹی کو نہیں دے رہے, بیسیکلی وہ دے رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو ایک صوبہ, صرف ایک صوبہ تو پورا پاکستان آپ نے دے دیا. مجھے بتائیں الیکشنز ہو رہے ہیں پچھلے 1 سال سے, جی بس الیکشن آج ہونے ہیں, کل ہونے ہیں, پچھلے 1 سال ہونے تھے, پچھلے سال ہونے تھے, پورا سال ہو گیا. ایک پارٹی کو آپ نے زور زبردستی پہ تشدد کر کے پارٹیاں جوائن کرائیں, آپ نے کنگز پارٹیاں بنائی, ان کو اٹھایا, ننگا کیا, ان پہ ظلم کیے, بچیوں کو اٹھایا, خواتین کو اٹھایا. 9 مئی ہو گیا, وہ 9 مئی کے وہی خالق تھے جو 9 فروری کے خالق تھے. جو کچھ اس دن انہوں نے کیا وہی انہوں نے 9 فروری کو کیا, یہ کس کو نہیں پتا. لیکن کمال ہے ہماری پاکستانی قوم کا, اور اسپیشلی یوتھ کا, جنہوں نے اس سارے ڈرامے, فراڈ, بےایمانی, چوری اور ڈکیٹی کے جواب میں, اگر ہم سے آپ پوچھیں ہمارے پاس کچھ نہیں تھا, ہمیں تو الیکشن لڑنے کی اجازت ہی نہیں تھی. رات کو میرے پولنگ ایجنٹ گرفتار کر لیے, اور جتنے دن مجھے 1 مہینہ ملا, ہر دوسرے دن ایک FIR کرتی تھی, جس میں پورے میرے ایک علاقے کے سپورٹرز کو اٹھا کر کے ایک کر کے چن کے اس میں ڈال دیا جاتا. اور نہ صرف FIR کرتی تھیں, چلے ہم کہہ دیں گے کہ یہ قانونی طریقہ ہے, جائیں ضمانتیں کرائیں. رات کو جو چیف سپورٹرز یا رات کو میرے ساتھ, یہ میں وہ شعیب شاہین ایڈوکیٹ سپریم کورٹ, میں پاکستان بار کونسل کا ممبر رہا, میں فاؤنڈر وائس چیئرمین اسلام آباد بار کونسل رہا, میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا صدر رہا, اور میری کانسٹیچوئنسی وہ تھی جہاں اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس بھی ہے, پریزیڈنسی بھی ہے, سپریم کورٹ بھی ہے, ہائی کورٹ بھی ہے, الیکشن کمیشن بھی ہے, اور پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر میرا پولنگ اسٹیشن تھا جہاں بہت بڑی میں لیڈ سیٹی تھا, جہاں پریزیڈنسی کے امپلائیز بھی وہاں ووٹ دیے, جہاں ڈپلومیٹک انکلیو کے لوگوں نے بھی ووٹ دیے, پریزیڈنسی پرائم منسٹر ہاؤس کے امپلائیز نے بھی ووٹ دیے. یعنی یہ میرے حلقے کے ساتھ یہ ہو رہا تھا. اس کو آپ پریسیڈنٹ ایکسیپٹ کر کے باقی علاقوں میں بتا دیں کہ وہاں کیا ہوتا ہوگا. خیر ان سب کچھ کے باوجود ہم نے نہیں پرواہ کی, ہم الیکشن میں لگے رہے. تو مجھے بتا دیں, میرا خیال ہے دنیا کا واحد ملک ہوگا جہاں الیکشن ہو اور کمیونیکیشن کے سارے راستے بند کر دیں, نہ وہاں نیٹ ہوگا, اور 1 دن پہلے آ کر کے الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ نہیں کوئی نیٹ ورک بند نہیں ہوگا.
صرف نیٹ بند نہیں ہوا، ساتھ ٹیلی فون بھی بند ہو گئے. اور وہ کیوں کہ رات کو وہ ایک تو کمیونیکیشن کے سارے راستے بند کر کے، اور رات کو وہ جو ای ایم ایس سسٹم کے ذریعے وہ تصویریں بھیجنی تھی وہ فارم 45 کی، وہ آئیں نہیں آئیں وہ ساری دنیا آپ جانتی. اور ڈھٹائی اور بےایمانی آپ دیکھیں، آج جو فارم 45 آئے ہیں صرف میرے حلقے کے نہیں، کئی حلقوں میں سارے. اب مثلا حلیم شیخ کے ایک حلقے میں بھی دیکھ رہا تھا، میرے حلقے میں بھی اسی طرح ہوا. 07 ان کے اپوننٹ کے ووٹ ہیں، ان کو 207 کر دیا. جو آگے لکھا تھا 207 2 لکھنا تھا، ایڈ کرنا تھا، اس کو کیا ہی نہیں، پرواہ ہی نہیں کی. اور جس میں جو چاہے ٹیمپریٹ کر دی. یعنی کہ پوری قوم ایک طرف کھڑی ہے، ہم یہ کہیں کہ چلیں جی ان سے غلطی ہو گئی، ہم بابا صاحب بات مان لیتے ہیں کہ جی اب پارلیمنٹ آ چکی ہے، بے شک ڈاکوں کو مبنی بھی کیوں نہ ہو، ہم مان لیتے ہیں. بھائی ڈاکہ زنی ختم ہو جائے، آج تو ختم کر دیں. کل وہ فیصلہ ہے اور آج نوٹیفیکیشن آنے شروع ہو گئے. اس سے پہلے کہ ہماری کورٹ کا فیصلہ آئے یا کورٹ پروسیڈنگ شروع ہو، جو کہ آلریڈی ہم چارے کورٹ میں کچھ گئے ہوئے ہیں اور کوئی ابھی جانے کا ارادہ بھی ہے بندہ. تو بات یہ ہے کہ کسی جگہ رکنے کا ارادہ ہی نہیں ہے. صرف یہی نہیں کہ آپ نوجوانوں سے ڈر ہے کہ جی ٹویٹر بند کرتے ہیں، کہ آپ لوگ ٹرینڈ بناتے ہو، چلے بھائی بند کر دیا. پھر آج میں نے 2-3 جگہوں پہ انٹرویو دینا تھا، میرے وہ نیٹ ہی نہیں کام کرا. میں جو بھی پروگرام ملا ہوں ان سے بات کروں، وہ کہتے جی نیٹ کام ہی نہیں کر رہا. یعنی انڈیا میں تمام وہ مالک جو آئی ٹی کے آپ ایکسپرٹس کہہ سکتے ہیں، جو اس وقت دنیا چل رہی ہے جن کے نام سے، وہ ایک انفرادی شخصیت کے پاس مہمان آ رہے ہیں. اور ہم آج جو ہے وہ سوشل میڈیا بند کر رہے ہیں. اور اس کے لیے سینٹ میں ایک قرارداد بھی لائی جاتی ہے، اور اس کے خلاف کیا ڈسپلنری ایکشن لیا پیپلز پارٹی کے اس سینیٹر کے خلاف، میرے سامنے تو کچھ نظر نہیں آیا. اور ہم اپنی یوتھ کو، اپنے لوگوں کو کچھ سوال کا یا دلیل کا جواب دلیل سے دینے کی بجائے ہم ان کو ایک میسج، اسٹرانگ میسج دے رہے ہیں کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں، تمہاری کیڑے مکوڑوں سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں، تم ایک غلام قوم کی حیثیت رکھتے ہو. جیسے تیسے کر کے انگریزوں سے آپ نے نجات حاصل کر لی تھی، مگر آپ کی وش اور ول جو آپ چاہتے تھے جس کو ووٹ دینا، ہم نے اس کو حکومت نہیں دی، آپ ناکام ہو گئے ہو. میری ذات ہماری کوئی اہمیت نہیں رکھتی، لیکن حیثیت رکھتی ہے کہ عوام کی طاقت. وہ کدھر ہے عوام کی طاقت؟ یعنی یہ میسج دینا چاہتے ہیں. سب سے پہلے تو پچھلا 1 سال یا 2 سال جو لگائے گئے ہیں، بچیوں کو اٹھایا گیا، آج بھی ہماری خواتین جیلوں میں پڑی ہیں، نوجوانوں کو اٹھایا گیا، تشدد کیا گیا، مارا گیا، صرف نظریات کی بنیاد پر. کوئی ایک پی ٹی آئی کا جھنڈا لے کے چل رہا ہو. 14 اگست کے دن بھی میں نے خود ضمانتیں کرائی ہمارے لوگوں کی، ان کو اٹھا کے بند کر دیا. کیوں؟ کہ آپ کو پی ٹی آئی کا جھنڈا تھا. بات یہ ہے کہ اگر صرف سیاسی نظریات اور جذبات رکھنے پہ اگر آپ نے اتنا تشدد یہ کچھ کرنا تھا، لیکن اس کا جواب آپ نے الیکشن ڈے پہ ظلم کا بدلہ ووٹ سے دے دیا. پہلے تو انہوں نے یہ کوشش کی، اس بدماشیہ نے، کہ کسی طریقے سے یہ نوجوان جس کو شعور آ چکا ہے، جو اٹھ چکا ہے، اس کو دھکیلا جائے پیچھے، کہ آپ اسی طرح تاریکی میں واپس چلے جاؤ، آپ کا پولیٹکس سے اور سیاست سے کوئی تعلق نہیں. لیکن جب آپ پیچھے نہیں ہٹے تو آج آپ کو ایک اسٹرانگ میسج دینا شروع کر دیا ہے کہ آپ جو بھی فیصلہ کریں گے تو اس فیصلے کے اوپر ایک ویٹو پاور ہمارے پاس ہے، اور اس ویٹو پاور کے تحت ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کی جانے والی آواز کو ہم نے کس طرح ٹریٹ کرنا ہے. یعنی 1 لاکھ 8ویں بندے سے لوگوں کو 8ویں نمبر پہ بندوں کو اٹھایا جو ریٹائرڈ ہو چکے تھے کسی کا حق میں، یعنی وتھڈرا کر چکے تھے اپنے الیکشن سے، ان کو اٹھا کر کے نوٹیفائی کرتے. یعنی اگر آپ نے آکشن کرنا تھا اپنے ملک کا تو بھائی پوری دنیا میں ایک آکشن لگا دیتے کہ یہ 25 کروڑ کے عوام ہیں، ان کے سروں کا آپ نے سودا کرنا ہے. کچھ شاید بولی زیادہ لگ جاتی، لیکن اگر آپ نے یہ طریقہ واردات رکھنا ہے، یہ ملک تو ہمارے ان 25 کروڑ عوام کا ہے، اس دھرتی میں رہنے والے لوگوں کا ہے. ان کا حق ہے کہ وہ کیا حکمرانی کس کو دینا چاہتے ہیں، اس ملک کو کس طرح چلانا چاہتے ہیں. تم بیرکوں میں بیٹھ کے تمہارا حق نہیں ہے.
تم ہمارے میرے آپ کے پیٹ کاٹ کے ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں کہ جس سے آپ کے پاس یہ یاشیاں آپ چل رہی ہیں. اس وقت یہ بدماشیاں $18 بلین سالانہ مفت برات دے رہا ہے. تنخواہیں اور کرپشن کو الگ کر دیں. $18 بلین سالانہ. مگر اب پھر قرضے ہوں گے, پھر بجلی کے ریٹ بڑھیں گے, پھر گیس کے ریٹ بڑھیں گے, پھر وہی بدماشیاں ہوں گی. اور آپ گزرے یا کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ ہم روز ہوتے ہیں, وہاں سے گزرے ایک شخص جو شاید 2 ٹکے کا آدمی نہ ہو, معذرت کے ساتھ مجھے الفاظ کہنے نہیں چاہیے, لیکن اس کے پیچھے اور آگے 50 گاڑیوں کا قافلہ میرے اور آپ کے پیسوں سے وہ چل رہے ہیں. اور شرم و حیا اور غیرت ختم ہو گئی ہے ہماری اس بدماشیاں میں کہ ہمارا بچہ نوجوان اس کو روزگار نہیں ہے. 25% آپ کا سود چلا گیا ہے. آپ کون کاروبار کرے گا؟ کون انڈسٹریلسٹ آئے گا یہاں؟ جب کاروبار نہیں ہوگا, انویسٹمنٹ نہیں آئے گی, تو کیسے ملک آگے چلے گا؟ اور پھر اتنی مہنگی بجلی کے ساتھ کوئی انویسٹمنٹ کر سکتا ہے, کوئی کارخانہ چلا سکتا ہے, لیکن اس کا احساس ہی ہمارے میں نہیں رہا. اور ہم احساس سے عاری ہوتے جا رہے ہیں. اور ہم اپنی نسل کو, اپنی قوم کو, جب تک سے نہیں پتا تھا, آپ کو نہیں پتا تھا. شعیب شہین صاحب, اس پہ تو ہمارا کنسنسس ہو گیا کہ جو عوامی نمائندے ہم کو حکومت کرنی چاہیے. اور میرے